علی بھائی، فیوچر آف جیلم اکیڈمی میرا اگلا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک لمیٹڈ زندگی دی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو آپ اپنے بعد اس اکیڈمی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ یہ تو مسئلے ان لوگوں کے جنہوں نے مدرسے، چندہ بک اور وہ چیزیں لانچ کی ہیں، جنہیں فکر ہے کہ ہمارے بعد اسٹوڈنٹ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، تو کوئی برانڈ شروع کر لیتا ہے، کوئی چندہ بک بنا لیتا ہے. ہمارا تو ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. جیلم اکیڈمی ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کی اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں بس. اور یہ جگہ کرائے کے اوپر ہے. یہ ہم نے لوگوں سے کوئی چندہ ہتھیا کے، کوئی پلاٹ خرید کے، اس پہ پہلے مٹکا رکھ کے اور پھر ایک چٹائی بچھا کے اور 4 سٹوری بلڈنگ بنا کے اس کی بھی 2 بلڈنگز اپنے پاس رکھ کے نیچے دکانیں کرائے پہ دے کے یہ کام نہیں ہم کر رہے، اپنی جیب سے اس کا کرایہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جس میں ایک اللہ کا مجاہد بندہ بیٹھ کے ختم نبوت کی برکت سے اپنے نبی الاسلام کی مبارک دعوت امت تک پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیلم اکیڈمی، اس کا جیلم میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جیلم اکیڈمی کی سیٹ کے اوپر کسی زمانے میں مودودی صاحب تھے، کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، کسی زمانے میں مولانا اسحاق صاحب تھے. آج میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا. تو ہم نے کوئی اس طرح تنظیم یا یہ والا کام تو کیا نہیں ہے. یہی تو چیز ہے جو امت میں نیا کلٹ اور فرقہ پیدا کرتی ہے. ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے انہی مسجدوں میں نماز پڑھنا ہے جس میں آپ پہلے پڑھ رہے تھے، چندے انہی کو دینے ہیں، کوئی مسجد بھی علیحدہ نہیں بنانی ہے. کیونکہ امت لیول کی جب آپ نے کوئی ریفارم کرنا ہے نا تو اس میں پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو جیلم اکیڈمی کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے. امت ٹرانسفارم ہو چکی ہے. جو جہاں میں ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے علماء سے پوچھتا ہے کہ دسو کتنے لکھے ہیں. The damage has been done. جی، ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ جو جملہ بولتا ہے یہ تو ہے ہی نیگیٹو معنوں میں. بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. اللہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. حق سے باطل کا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو جملہ نہیں ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہی ابھی میں سن رہا تھا جب آپ نے لیکچر اینڈ کیا تو اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی کہ کسی بھی اسپیکر، کوئی بھی ایسے عالم یا مولوی حضرات نہیں ہیں جنہوں نے اس طرح کا ایک پراپر ڈسپلن سسٹم رکھا ہو کہ اس کے بعد پھر ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ یا جتنے بھی لوگ ہیں جو آئے ہوتے ہیں سننے کے لیے وہ آگے تصویریں بھی کھنچوا سکیں، کوشچن بھی کر سکیں. تو کیوں نہیں رکھا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ پتہ نہیں ان کی مجبوریاں کیا ہے. مجھے بتائیں وہ کیا بتائیں گے لوگوں کو. میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی لائیو سیشن بھی نہیں اس طریقے سے چلا سکتا جس میں وہ دین سکھائے. کیا سکھائیں گے؟ اب بہت لیٹ ہو چکے ہیں. تقی عثمانی صاحب لائیو سیشن شروع کریں گے نا، نیچے 1000 کمنٹس آئیں گے، سر تھانوی رسول اللہ پہ ہمیں بتائیں. آپ بتاتے ہیں تو فرقہ آ سے جاتا ہے، نہیں بتاتے تو نیچے لوگ گالیاں نکالیں گے. کون لائیو سیشن شروع کر سکتا ہے؟ میرے نیچے آگے کیا کوئی لکھے گا؟ چشتی رسول اللہ لکھے گا، تھانوی رسول اللہ لکھے گا، کیا لکھے گا؟ پھر یہ دین کے مسئلے تو بتاتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابوں سے، آیت حدیث یہ لوگ پیش ہی نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے بیان کریں گے؟ تو یہ اپنے فرقے کی خدمت ان چند ایک فتاوی کو سمجھتے ہیں جو ان کو کوئی لیٹر لکھ دیتا ہے کہ جی یہ میرے نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، بتائیں کیا مسئلہ ہے. اور وہ ہم بھی انہی کی طرف ہی لوگوں کو ریفر کرتے ہیں. جیسے بینک اکاؤنٹ کھلانا ہے تو ظاہر میں نے تو نہیں کھولنا، میں بینک کی طرف ہی بھیجوں گا ان کو. ہم ان کو دینی مسئلہ بتا دیتے ہیں، باقی ہم کہتے ہیں فتویٰ لینا ہے علماء سے جا کے لیں، کیونکہ وہ ریٹن جس طریقے سے آپ کو اسٹیمپ پیپر ظاہر ہے وہ آپ کو کچہری سے ہی ملیں گے، کورٹ سے ہی ملیں گے، میں نے تو نہیں دینے. ہاں میں آپ کو اس کی ورڈک بتا سکتا ہوں کہ یہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے. تو یہ علماء جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے لائیو سیشن. باقی اپنے ایوانوں میں تو یہ گرجتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ ان کے پاس جانا کس نے؟ یہ بیٹھ بھی جائیں، کیا لینے کے لیے لوگ جائیں گے؟ کس لیے جائیں گے؟ ان کے فرقوں کی باتیں سننے کے لیے. تو اب تو لوگ قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں. جو چند ایک ان کے کو بچے ہوئے لوگ ہیں وہی ان کے پاس جائیں گے.